مومنین کرام، آج کی رات قیامت کی رات سے کم نہیں ہے۔ آج کی رات کوہرام برپا ہے خیام حسینی میں۔ آج کی رات یقین کیجئے ہم تو مجالس سن کر ماتمداری کر کے نوحہ پڑھ کے سو جائیں گے، لیکن یقین کیجئے آج کی رات خیام حسینی میں کوئی نہیں سویا۔ آج کی رات خیام حسینی میں چھوٹے بچے تک نہیں سوئے۔ روایت کے یہ الفاظ ہیں، اور آج انشاءاللہ شب عاشور ہے، شب جمعہ بھی ہے، سب مل کر یہ 35 منٹ 40 منٹ عبادت کرتے ہیں کربلا معلیٰ سے، اور میں آپ کو تاریخی حوالے سے بھی آج کی رات کے حوالے سے بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر اذان سے پہلے احادیث بیان کی جائیں گی وہ بھی اسی حوالے سے ہوں گی، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو ضرور ترجمہ کر کے سناؤں گا۔ مومنین کرام، آج کی رات شب عاشور ہے، یعنی اگر میں آپ کو عام لفظوں میں بتاؤں، اگر میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتاؤں تو یہ کربلا والوں کی آخری رات ہے۔ اگر میں مزید آسان کر کے بتاؤں تو آج جس بہن کے پاس بھائی ہے کل نہیں ہوگا، آج جس باپ کے ساتھ بیٹا ہے کل نہیں ہوگا، آج جو زندہ ہے کل زندہ نہیں ہوگا۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ خیام حسینی کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ میں انشاءاللہ آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کروں گا کہ آج کی رات کربلا والوں نے کیسے بسر کی، آج کی رات مولا حسین بادشاہ نے کیا کیا ہدایات دیں، آج کی رات مولا حسین بادشاہ کس کس خیمے میں گئے، کن کن سے ملے، اور اصحاب با وفا۔ یقین کیجئے آج کی رات مولا حسین بادشاہ نے وہ قیامت خیز جملہ بولا جب اصحاب کو اکٹھا کیا ہے نا، یہ سارا آج کی رات کا منظر ہے۔ جب اصحاب با وفا کو اکٹھا کیا، بنو ہاشم کو اکٹھا کیا، آل عقیل کو اکٹھا کیا، اپنے بابا کی اولاد کو اکٹھا کیا، لائٹ بجھا دی، روشنی بند کر دی، اور کہا میں اپنی حجت کو تم سے اٹھاتا ہوں، ہاں یہ بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ مولا نے سب کو ان کے جنت کا مقام بھی دکھایا، یعنی کہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے، سب کو ان کی جنت کا مقام بھی دکھایا، اور کہا کہ میں اپنی حجت کو تم سب سے اٹھا رہا ہوں، تم سب آزاد ہو، تم سب چلے جاؤ۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا جو باقی رہے گا، جو میرے ساتھ رہے گا، وہ کل مارا جائے گا، وہ کل شہید ہو جائے گا۔ اس وقت سب اصحاب با وفا نے یک زبان ہو کر کہا اے مولا، آپ کے بغیر بھی جینا کوئی جینا ہے، آپ کے بعد بھی زندگی کوئی زندگی ہے، اے مولا ہمارا مرنا جینا آپ کے ساتھ ہے۔ بلکہ ایک صحابی، ایک مولا کے انصار نے، شاید حبیب تھے، ہاں حبیب تھے، انہوں نے پتہ کیا کہا، اے مولا اگر مجھے 1000 دفعہ جلایا جائے، یعنی مارا جائے، 1000 دفعہ مار دیا جائے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر دوبارہ مارا جائے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، اور یہ عمل کافی سالوں تک جاری رہے، میں حبیب ابن مظاہر الاسدی آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، قربان جاؤں۔ اے مولا کے ساتھی، اے مولا کے سچے سچے ساتھی جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی، یہ تھا جذبہ۔ اور یہاں پر مولا حسین بادشاہ نے کہا کہ جیسے ساتھی مجھے ملے، جیسے انصار مجھے ملے، جیسے ہم نوا مجھے ملے، جیسے میرے مددگار مجھے ملے، ایسے بابا علی کو نہیں ملے، ایسے میرے بھائی حسن کو بھی نہیں ملے۔ یہ جملہ ایسے ہی نہیں کہا، ان اصحاب با وفا کی قربانی مولا دیکھ رہے تھے کہ یہ جو اس وقت میرے پاس ہیں،
یہ چاہے جو ہو جائے یہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ دیکھنے کے بعد مولا نے کہا کہ ایسے اصحاب نہ میرے بابا علی کو ملے۔ مولا علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ یہی تو شکوہ تھا مولا علیہ السلام کا۔ انہوں نے کہا آج میں دل کھول کے باتیں کروں گا۔ مولا کائنات کا یہی شکوہ تھا، اور رات کو کوفے سے نکل کر باہر ویرانی والی جگہ پر جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کے رویا کرتے تھے، گریا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے اے اللہ یہ کیسی قوم سے پالا پڑ گیا مجھے۔ نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں کہ میں انہیں ایک جگہ اکٹھا کرتا ہوں بڑی مشکل سے، اور یہ بھیڑوں کے ریوڑ کی طرح پھر سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ میں انہیں ہانک کے اکٹھا کرتا ہوں اور یہ پھر جدا ہو جاتے ہیں، پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ مولا کائنات کا یہ فرمانا در حقیقت مولا کی اس درد کو بیان کر رہے ہیں مولا۔ اسی لیے مولا حسین بادشاہ نے کہا کہ جیسے اصحاب با وفا مجھے ملے ایسے میرے بابا کو نہیں ملے۔ مولا حسن کو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب جنگ صفین پارٹ 2 لڑنے گئے ہیں تو مولا حسن کے خود ایک جرنیل تھا جو مولا نے سپہ سالار بنایا تھا، خود اہل بیت کے ہی مطلب مولا کا رشتہ دار بھی تھا، تو اس نے مخالف پارٹی سے درہم و دینار اور عہدے کے بدلے نہ صرف خود ان سے جا ملا بلکہ روایت یہ بتاتی ہے کہ ساتھ 12,000 کا لشکر بھی ساتھ لے گیا۔ اور یہاں تک امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی ہے؟ مومنین کرام یہ تاریخ کا وہ چیپٹر ہے جسے ہم نے پڑھنا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو بین الحرمین میں بھی لے کے چلتا ہوں۔ میرا دل ہے کہ باب قبلہ پر کھڑے ہو کر یہ چند ایک باتیں آپ سے کروں، یہ دکھ اور درد بیان کروں جو اہل بیت علیہم السلام، مولا حسین بادشاہ، مولا حسن بادشاہ اور باقی ائمہ نے برداشت کیا ہے۔ مومنین کرام ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے مولا حسن بادشاہ نے صلح کیوں کی؟ روایت یہ بتاتی ہے کہ مولا حسن کی جو ساتھی تھے نا، مولا حسن کی جو فوج تھی، جب رات کے اندھیرے میں ان کے پاس اشرفیاں پہنچی، درہم و دینار پہنچے، تو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ مولا حسن بادشاہ فرماتے ہیں مجھے ایسا خوف طاری ہوا کہ یہ مجھے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے میرے مخالف کو دے آئیں گے۔ اور یہاں تک تو انہوں نے کر دیا کہ مولا جس چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے، جس قالین پر بیٹھے ہوئے تھے، جس مصلے پر بیٹھے ہوئے تھے، مولا کے ساتھیوں نے، مولا کی فوج نے وہ چٹائی، وہ مصلہ، وہ قالین مولا کے نیچے سے کھینچ لی۔ روایت بتاتی ہے کہ مولا گر پڑے۔ یعنی کہ اس حد تک مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، اس حد تک مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو درد پہنچایا گیا۔ آئیے سب مل کر بین الحرمین میں چلتے ہیں۔ شب عاشور کے باقی واقعات بھی آپ کو بتاتا ہوں مومنین کرام، لیکن اتنا سمجھ لیجئے آج کی رات یہی کربلا، یہی وہ مقام جہاں پر مولا کے خیمے، لیکن آج کی رات جیسے مولا حسین بادشاہ، مولا کے انصاران، مستورات عصمت و طہارت، مخدرات عصمت و طہارت، بیویوں نے، بچوں نے یہ آج کی رات گزاری ہے، ایسی رات کسی اور نے نہیں گزاری۔ اسی لیے تو مولا حسن بادشاہ نے کہا تھا، جب مولا حسین بادشاہ آئے ہیں نا اپنے بھیا کے پاس اور مولا کی حالت دیکھی کہ جگر کے ٹکڑے کٹ رہے ہیں، تو مولا نے کہا اے بھیا حسن، آپ کی مصیبت کتنی بڑی ہے، آپ پر ظلم کتنا بڑا ہوا۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام نے کہا اے میرے بھیا جان، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے میرے بھیا جیسا دن آپ پر آنے والا ہے ایسا دن کسی اور پر نہیں آیا اور نہ کسی اور پر آئے گا۔ یہی تو غربت ہے، یہی تو مظلومیت ہے، یہی تو دکھ ہے کہ جو جنت کے سردار تھے ان کے ساتھ ان مسلمانوں نے
کیا رویہ اختیار کیا. آپ سب کو یاد ہوگا ہم نے پہلی محرم کو یہ بینر پڑھا تھا. اس بینر پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ عظمت والا جملہ، وہ جرأت اور بہادری اور شجاعت والا جملہ جو جناب سیدہ زینب علیہ السلام اللہ تعالیٰ علیہا نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا فواللہ لا تمہو ذکرنا، اے یزید جتنے ہیلے کر لے، جتنی کوششیں کر لے، جتنے بہانے بنا لے، تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. یہ یہاں پر بینر لگا ہوا ہے. اور یہی تو عظمت ہے مومنین کرام، یہی تو شجاعت ہے جناب سیدہ زینب علیہ السلام اللہ تعالیٰ علیہا کی. اپنے ٹاپک پر آتے ہیں تو مومنین کرام آج کی رات میں یہ جملہ آج بار بار کہوں گا، اور آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ اس جملے میں کتنا درد چھپا ہوا ہے، اس جملے میں کتنی مظلومیت چھپی ہوئی ہے. سامنے مولا کا گنبد ہے اور آپ سب کو لے کے جا رہا ہوں. مومنین کرام آج کی رات جس طرح خاندان اطرت و طہارت نے بسر کی، جس طرح مولا امام حسین علیہ السلام نے گزاری، ایسے کسی اور نے نہیں گزاری. روایت کے الفاظ ہیں آج کی رات کو مولا حسین بادشاہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. ہمارے ساتھ رہیں گے مومنین کرام، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ. ابھی بھی اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، پیچھے 1 دن باقی رہ گیا ہے مومنین کرام، تو پھر کب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ روایت کے الفاظ ہیں مولا حسین بادشاہ نے آج کی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ عبادت کے لیے جس میں مولا نے قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی، نوافل پڑھے، اللہ سے بات چیت کی، اللہ سے راز و نیاز کیا. ایک حصہ اپنے انصاران با وفا کے لیے مختص کیا، جس میں مولا نے وہ روشنی بجھائی اور کہا کہ آپ چلے جاؤ. اور تیسرا حصہ مولا نے اپنے اہل و عیال کے لیے مختص کیا. اور آپ کو پتہ ہے مولا حسین بادشاہ آج کی رات ہر مستور کے پاس گئے ہیں. زیادہ ٹائم مولا نے جناب سیدہ زینب علیہ السلام اللہ تعالیٰ علیہا کے پاس گزارا ہے. اور پتہ ہے مولا نے کیا کہا اپنی بہن سے؟ مولا نے یہی کہا اے میری بہن، کل جو آپ دیکھو گی نا وہ جہاد اصغر ہوگا، کل شام سے جہاد اکبر شروع ہوگا. اس وقت جناب سیدہ زینب علیہ السلام اللہ تعالیٰ علیہا نے پوچھا اے بھیا جان یہ جہاد اکبر کیا ہوگا؟ اس وقت مولا حسین بادشاہ نے ہر وہ حالات جو کہ بی بی کے ساتھ پیش آنے والے تھے بی بی کو بتایا. جس طرح جناب اسماعیل نے کہا تھا اپنے بابا کو ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے بابا آپ کو جو حکم ملا ہے وہی ملی ہے مجھے ذبح کرنے کی، آپ کر دیں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ایسے ہی جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے کہا کہ چاہے جتنے پہاڑ ٹوٹ جائیں، چاہے جتنا ظلم کر دیا جائے، ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے بھیا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یہ آیا سنیں
اے نفس مطمئن آ جا اپنے رب کے پاس آ جا، رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ آیہ کریمہ 10 محرم کے حوالے سے ہے مومنین کرام۔ اللہ أنا لا أصلي فقط أخذ فيديو، لا أصلي أنا فقط أخذ فيديو قليل. الله ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے قرآن کی روح سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والشمس وضحاها، سبحان اللہ۔ والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اللہ سورہ والشمس کی